مفضل کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کے قدم چوم کے کہا مولا میں نے 19 حج پیدل کیے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت پہ گیا ہوں، کسی سواری پہ بیٹھ کے نہیں، مسلسل 19 حج تکلیفیں سہ کے، سختیاں برداشت کر کے، راتوں کو جنگلوں کے خوف میں پیدل چل چل کے 19 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، خانہ کعبہ کا حاجی بنا ہوں۔ میرے ثواب کی مقدار کیا ہے، مجھے کتنا ثواب ملا ہے؟ سچی ماں کا سچا بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے اب ایک حج اور کر تاکہ تیرے حج پیدل 20 ہو جائیں جو قبر حسین پر ایک دفعہ بوسہ دینے کے ثواب کے برابر ہو۔ بسم اللہ، سلامت و آباد صاحب، حیران ہو گئی ذرا بیدار ہو کے تاکہ میں قبلہ سے خیرات حاصل کر سکوں۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک حج اور کر تاکہ ایک مرتبہ قبر حسین پر بوسہ، زیارت نہیں قبر حسین کی، خالی ایک مرتبہ بوسے کے برابر تجھے ثواب حاصل ہو سکے۔ حج بیت اللہ کرنے والے کو یہ عزت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ حاجی کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ جو حج کرے معصوم فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف۔ بندے نے پوچھا مولا قبر حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اے ابن شبیب، 8واں امام فرما رہا، اگر تو چاہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر، کیونکہ حسین کے زوار کی سب سے چھوٹی اللہ کی طرف سے نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کرو تو صرف پچھلے گناہ معاف، زیارت حسین کرو پچھلے گناہ بھی معاف اور اگلے گناہ بھی معاف۔ امام پنجم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا ہے تو وہ شوق زیارت سے مر جائیں۔ اور 8ویں امام نے فرمایا کہ اے ابن شبیب، خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا، یعنی خالی دل میں اگر دل میں خالی قبر حسین کی زیارت کا شوق ہو، سمجھو اللہ کے دوست۔ امیر تیمور کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کا وہ عزادار جس نے بر صغیر میں پہلا تعزیہ بنایا، 1 لاکھ کی فوج لے کر قبر حسین پر جاتا تھا۔ جس سال اس کی موت واقع ہوئی تھی اس سال سے 1 سال پہلے مظلوم کربلا نے حالت بیداری میں فرمایا تیمور تو اگلے سال کربلا نہ آنا، اس کا مولا میں نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تو ملاقات کا شوقین ہے، اگلے سال تو نہ آنا، تو تعزیہ بنا، قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں خود چل کے تیرے پاس آ جاؤں۔ سلامت و آباد و شاد رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سیدہ آپ کو سلامت۔ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال میں خود تیرے پاس چل کے آؤں گا۔ اس لیے تعزیہ کو دشمنان آل محمد کہتے ہیں تیموری بدعتیں، کیونکہ اسے امام نے حکم دیا تھا کہ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا۔ سامعین گرامی قدر، اس کو امام حسین سے محبت کیسے ہوئی؟ کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ، لکھنے والا ہے محمد ابن قاسم فرشتہ، مذہب شیعہ سے نہیں اہل سنت سے ہے، بہت بڑا مورخ ہے، 7 جلدوں میں اس نے تاریخ ہندوستان لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ امیر تیمور کو ایک ایسی جڑی بوٹی کی ضرورت پیش آئی جس سے اس کے لیے دوا بننا تھی، وہ سرزمین عراق سے ملتی تھی۔ اس نے اسے لینے کے لیے اپنے خاص وزیر کو روانہ کیا۔ 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا،
اور 2 مہینے تک وزیر واپس نہیں آیا۔ تیمور کے 4 نجومی تھے جنہیں 4 کونوں میں بٹھا کر یہ اپنا حساب کرواتا تھا، انہی کے فیصلے پہ لشکر بھیجتا تھا، انہی کے فیصلے پہ جنگ کرتا تھا، انہی کے فیصلے پہ صلح کرتا تھا۔ چاروں کونوں میں بٹھا کر بڑے لمبے مضمون کو اس عظیم ترین اجتماع اور امام حسین کے ذکر میں مختصر کر کے ایک پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 نجومی 4 کونوں میں بیٹھے، اسے سوال کیا کہ بتاؤ نجومی کہاں ہے، وہ وزیر کہاں ہے؟ 4 نجومیوں نے متفقہ جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر مر گیا۔ اس نے نجومیوں کی بات پہ یقین کیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ وزیر صحیح سلامت واپس آ گیا، جس کے لیے 4 نجومیوں نے کہا تھا کہ مر گیا۔ بادشاہ نے پہلا حکم دیا، ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پہ میں ہر کام کرتا ہوں، انہوں نے تو مجھے غلط اطلاع دی، آئندہ بھی مجھے مروا دیں گے۔ یہ کہتے تھے وزیر مر گیا اور وزیر زندہ واپس آ گیا۔ سامعین گرامی، نہایت مختصر کر کے یہ فکر عرض کرتا ہوں۔ 4 نجومیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، جلاد تلوار تول کے کھڑا تھا۔ یہ ایک نجومی کی آواز آئی، بادشاہ تو نے مارنا ہے، ہم نے مرنا ہے، بے شک قتل کر، زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، لیکن آخری حسرت پوری کرواؤ، مارنے سے پہلے وزیر ملواؤ، ہم وزیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں زیارت قبر حسین کا شوق جوان ہے، میں اس کی خدمت میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ وزیر سے ملوا، ہم آخری حسرت لے کے جانا نہیں چاہتے۔ ایک بندہ کہتا مر گیا ہے، بات ٹھیک تھی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ 4 نجومی بیک وقت مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر غلط نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ہماری حسرت ہمارے سینے سے ختم کرواؤ۔ ہمارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وزیر ملا، وزیر نجومیوں کے سامنے آیا، موت اور حیات کے درمیانی مقام پر کھڑے نجومی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ میرا آخری سوال ہے، تو پوری ذمہ داری سے جواب دے تاکہ میں مطمئن ہو کے مر جاؤں۔ کہا پوچھ؟ اس نے کہا 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن مغرب کے وقت تو کہاں تھا؟ جس وقت ہم حساب لگا رہے تھے کہ تو مر گیا ہے، وہ جمعرات کا دن تھا، وہ مغرب کا وقت تھا، وہ 1 مہینے پہلے کی تاریخ تھی، تو کہاں تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر کہتا ہے قبر حسین پر۔ نجومی دے کے کہتے بادشاہ ہمیں چھوڑ دے، ہم نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا تم کہتے تھے مر گیا، یہ کہتا ہے میں کسی قبر حسین پہ تھا۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم سنی عالم لکھتا ہے، نجومی دیکھ کے کہتے بادشاہ ہمارا حساب بتا رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے۔ جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا ذرا۔ نیاز حسین بے شک عبادت کو 32 گھنٹے ہو چکے ہیں، بلا فاصل عبادت کو 32 گھنٹے ہو چکے ہیں، تھکنا فطرت میں شامل ہے، لیکن یاد رکھنا سامعین گرامی، اس نے کہا قیافہ کہہ رہا تھا، حساب کہہ رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے، اور ہماری عقل سمجھ رہی تھی کہ بہشت صرف مرنے کے بعد ملتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زمین پر بھی ایک بادشاہ ہے جس نے فرش کو عرش بنا دیا۔ حیدری ایک بات، جس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا جتنا شوق ہے، وہ امام زمانہ کی خدمت میں باوزرگام شادی کے توسل سے اپنی دعا پیش کرتے ہوئے، یہ اپیل پیش کرتے ہوئے، یہ درخواست پیش کرتے ہوئے 12واں امام دستخط فرما دے، مولا ہمیں کربلا کی سواری نصیب فرماؤ۔ دونوں بازو اٹھا کر پوری بیداری کے ساتھ مل کر نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس نگری کی زیارت کہ جو جنگل تھا اور بہن نے اسے معلّہ بنا دی۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔
اور جتنے بھی ظلم چشم تصور میں آتے ہیں وہ آل پہ ہوئے ہیں شہ کربلا کے بعد۔ اس غریب کی زواری جس کے متعلق علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فکرہ ہے کہ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ 9 ٹکڑے بھی منظم نہ تھے۔ ایک لکھنؤ کے شاعر کا شعر ہے قبلہ، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں 10 بستہ بڑے ادب کے ساتھ صاحبان فہم کی خدمت میں اس عظیم و شان مجلس میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی وقت ملے تو اس شعر پہ سوچنا، فکرہ ذہن میں رکھنا۔ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں الذی بدنہ شہکانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے کہتی تھی واہ غریب، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ حیران ہو کر نہیں، غریب کی مجلس حیران ہو کے نہ سنا کرو۔ میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں۔ صرف رونے والوں جیسی شکل بنا کے یہ فکرہ سننا۔ ایک عجیب و غریب شعر قبلہ میں عرض میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے لکھنؤ کا شاعر، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اس وحشی درندے کو کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دعا خیرات میں لینے کے لیے 2 فکرے پڑھتا ہوں۔ محرم کا چاند قریب ہے اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بالخصوص التماس کروں گا بابا جی کی خدمت میں، بابا نزاکت شاہ جی کی خدمت میں، آغا جی کی خدمت میں، تمام ذاکرین حسین کی خدمت میں، اور ایک ایک مومن کے آگے ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین قبول ہو جاتی۔ سارے آمین کہنا۔ بی بی فاطمہ الزہرا، تیرے بچے کے رونے کا موسم قریب آ رہا، اور بی بی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم منت کر کے تیرے بچے کی مجلس میں التماس کرتے ہیں، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، موسم ایسا کر دے کہ کسی عزادار کو 2 مہینے تکلیف کوئی نہ، کسی ماتمی کو کوئی تکلیف نہ۔ محرم کا چاند طلوع ہوگا، کیا کرنا ہے اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد؟ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھا تھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، پہلے ہم سمجھتے تھے ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، پھر جب دروازہ کھٹکھٹاتے مولا کون مر گیا، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو رو کے سید فرماتا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو۔ آل محمد تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو جس کو رونا نہ آئے، میں کوئی گلہ ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں اس وقت میں پڑھانا سیدزادے کی خیرات سمجھتا ہوں میں، لیکن ایک منت کرتا ہوں ہر بندے کے سامنے، رونا بے شک نہ، لیکن اپنے دل کے اندر تہیہ کر کے جانا حسین کی ماں ان گھروں کو سلامت رکھے جو محرم کا چاند دیکھ کر اپنے گھر کی چارپائیاں الٹ کر کے رکھ دیتے۔ آل محمد سلامت رکھے ان گھروں کو جن کے گھر میں محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد کوئی ہنسی کی بات نہیں کی جاتی۔ سلام کالے کپڑے پہننے والوں پر۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی ہوگی۔ منت کرتا ہوں حسین کا ادنا سا ذاکر سمجھ کر اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرا مولا سجدے کی حالت میں، کئی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کئی بندے چٹ لکھتے ہیں، کئی بندے ذاکرین کو التماس کرتے ہیں، کئی بندے کہہ پاتے ہیں، کئی بندوں کے دل میں شرم رہ جاتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ، عباس کے علم کے سائے میں واپس جاؤ۔ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی نہیں جو حاجت مند نہ ہو۔ اگر کبھی ذاکر سے دعا نہ بھی منگوا سکو پھر بھی گھبرایا نہ کرو۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیری کوئی دعا نہیں ہوگی جو نہ مانگی جائے۔ کیسے؟ راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا، میرا مولا سجدے کی حالت میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے اتنا
اتنا رو رہا تھا کہ رخساروں کے نیچے کیچڑ بن گیا تھا، اور میرا مولا رو رو کے ایک فکرہ کہتا تھا، خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی، اگر کبھی کوئی دعا قبول کروانی ہو اس دن اونچی آواز میں رو پڑے کرو، حسین کا بیٹا جعفر صادق خود تمہیں اپنی دعا میں شامل فرما لے گا۔ عزاداران امام مظلوم، محرم کا چاند افق عالم پہ طلوع ہو گیا۔ مومن کے گھر میں مجلس منعقد ہوتی تھی لیکن مومن کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ رو کے بیوی سے کہنے لگا، آج تیسرا دن ہے، میں مزدوری ڈھونڈ کر آیا ہوں، میں نے بندوں کو روک کے منت کی ہے، میں آدھی اجرت لوں گا، مجھ سے مزدوری کروا لو، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن تیسرا دن ہے مجھے مزدوری نہیں ملی۔ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، حسین کے عزادار میرے گھر آئیں گے، میں اپنا کھانے کے لیے نہیں روتا، پتہ نہیں میں ماتمیوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا، پتہ نہیں میں حسین کے رونے والوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا۔ اسی فکر میں غریب نے رونا شروع کیا، یا مومنہ بیوی کندھا ہلا کے بچوں کی طرف اشارہ کر کے آواز دے کے کہتی ہے، دولت گھر میں ہے تو سڑکوں پہ ڈھونڈ رہا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ علماء کرام سے تصدیق کیجئے، پوری ذمہ داری سے واقعہ پڑھ رہا، دولت گھر میں ہے تو گلیوں میں ڈھونڈ رہا، اولاد کس دن کام آئے گی؟ حسین کے رستے میں قربان کر دے۔ تعزیہ، مشق و علم اور جلوس و ماتم، غم کے ماروں کا یہ سامان نہیں بک سکتا، ہم علی والوں کا ایمان عزاداری ہے۔ بچے بک سکتے ہیں، ایمان نہیں بک سکتا۔ حاجرہ، تو نے ایک بیٹا تیار کیا تھا اور تجھے پتہ نہیں تھا کہ ذبح ہونے جا رہا۔ حسین کی عزادار دیکھ جو دو بیٹے تیار کر رہے۔ گھر سے نکلنے لگا، بیوی کی آواز آئی، شریعت میں بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے، باپ کو آگے۔ منت کرتی ہوں آج بیٹوں کو آگے چلا، کیونکہ قربانی کو آگے چلانے کا حکم ہے۔ 2 منٹ سے بھی پہلے میں منبر چھوڑ رہا ہوں، دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں۔ بشرے کے چوک پہ آواز دے کے پہلی آواز لگائی، بچے برائے فروخت ہیں، کوئی ہے جو خریدے؟ آواز کا نکلنا تھا، خان صاحب وہ آ گیا جس کے لیے بک رہے تھے۔ حسین کے نام پہ بک، تجھے کوئی اور نہیں خریدے گا۔ گھوڑے سوار آیا، نقاب پوش آیا، کتنے پیسے؟ اس نے اتنے پیسے بتائے جتنا غریب کی مجلس میں خرچہ تھا، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگا، اور وہ پہلے سے تھیلی میں اتنے پیسے لے کر آیا۔ تھیلی لے لی اس نے، بچے دے دیے، بچے چلے گئے، یہ گھر واپس آ گیا۔ شبیر کی مجلس ہوئی، لنگر نیاز کا اہتمام ہوا، ماتمیوں نے کھانا کھایا، ہر کوئی چلا گیا۔ معمول سے ہٹ کر بیوی ابھی فرش پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، کتاب کے فکرے قریب آگے کہتے ہیں آج زیادہ رو رہی ہے، بیٹے یاد آ رہے ہیں، اتنا رونا تھا تو پھر بیچے کیوں ہیں؟ تڑپ کے کہتی ہے حسین کی غربت کی قسم، بیٹوں کو یاد کر کے نہیں رو رہی، کوئی اور بات مجھے رلا رہی ہے۔ کہتا مجھے تو بتا، رو کے کہتی ہے میرے بچوں کو حسین کے ماتم سے بڑی محبت تھی، پتہ نہیں نیا مالک حسین کا دوست بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں غریبوں کو ماتم کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا۔ مولا کے ماتمی پہلے ہی تھوڑے تھے، 2 ماتمی اور کم ہو گئے۔ زبان سے فکرے نکلے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ آ کے دیکھتی ہے کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے۔ ہائے کر دینا، رونا نہ ہے، حیران ہو کر نہیں، حسین کا ذکر کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، کوئی کالے برقعے والی بی بی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچوں کے بازو پکڑ کے دروازے پہ کہتی ہے بی بی دروازہ کھول، آواز دے کے کہتی ہے دروازہ نہیں کھولوں گی، بچوں کو جھنک کے کہتی ہے گئے حسین کے نام پہ بکنے تھے، واپس آنے کی جرات کیوں کی ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر آواز دے کے کہتی ہے بی بی اگر تو ان کی نئی مالکن ہے تو بچے لے کے واپس چلی جا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں پیسے واپس کر کے بچے واپس کر لوں، پیسے حسین پر خرچ ہو گئے، پیسے مجلس میں خرچ ہو گئے۔ اندر سے آواز آئی میں نے پیسے تو سے مانگے تو نہیں، دروازہ کھول۔ دروازہ کھول کے کہتی ہے میرے گھر میں تیرے بٹھانے کے لائق کوئی جگہ نہیں، قرآن مجید کی عزت کی قسم، فکر کتاب کے یہ ہے، مولانا قلب عابد نے تحریر فرمایا، رو کے وہ بی بی کہتی
کہتی ہے تیرے گھر تو حسین کی مجلس ہوتی ہے اور میری بیٹھنے کی جگہ اسی گھر میں ہوتی ہے جہاں مجلس حسین منعقد ہوتی ہو. میں پلنگوں پہ نہیں بیٹھتی, میں قالینوں پہ نہیں بیٹھتی, میں اسی فرش پہ بیٹھتی ہوں جس گھر میں میرے غریب بچے کی مجلس ہو. ادھر مجلس میں آ کے بٹھایا, ماں نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا اے میرے لختے جگر کیوں واپس آئے؟ کہا اماں بابا بیچ کر چلا گیا. گھوڑے سوار نے گھوڑے پہ بٹھایا, شہر سے دور نکلے, عقیق و زمرد کے ایک محل آیا, ریشمی حریر و دیبا کے پردے تھے, قالین بچھے ہوئے تھے, یاقوت کے تخت پہ یہ بیوی بیٹھی تھی. اس خریدنے والے نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ بک رہے تھے اور جو میرے نام پہ فروخت ہو اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. جعلکم اللہ من الباقین, دل کرے تو ماتم کر لینا غریب کی مجلس میں. آواز آئی اماں, اس نے آواز دے کے کہا اماں یہ بچے بازار میں میرے نام پہ فروخت ہو رہے تھے. اگلا فکرہ سننا. اور انہوں نے کہا اماں جو میرے نام پہ بکے اسے کوئی اور کیوں خریدے, میں خرید کر لے آیا ہوں. حسین بادشاہ کی عزت کی قسم, میں نے اپنی آنکھوں میں یہ کتاب میں پڑھا ہے. وہ بچے کہنے لگے اماں اس نے کنیزوں سے کہا کہ ہمارے کپڑے بدلوائیں, ہماری زلفوں میں انہوں نے کنگھی دی, ہمارے کپڑے بدلوائے, ہمیں اس بی بی کے سامنے بٹھایا, دسترخوان بچھایا گیا, اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے اس نے کھانا کھلایا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اما پتہ نہیں اسے کیا تکلیف ہے, اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے پہلو سے سید ضرور ہائے کرے گا. ہر ایک کی اپنی قسمت ہے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہمیں کھانا کھلا رہی تھی. ادھر کھانا ختم ہوا یا تیری آواز اس کے کانوں میں آئی ماتمی ختم ہو رہے ہیں, ماتمی تھوڑے ہو رہے ہیں. اس نے کہا میں حسین کے ماتمی تھوڑے نہیں ہونے دوں گی, چلو میں تمہیں واپس چھوڑ کے آتی ہوں. ادھر اس نے یہ فکرے سنے, آخری جملہ حیران ہو کے یہ بی بی کہتی ہے بی بی تجھے حسین سے اتنی محبت ہے, اللہ تجھے سلامت رکھے, خدا تجھے آباد و شاد رکھے, خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے. تو ان بچوں کو واپس لے کر کیوں آئی؟ آواز آئی جب سے میں نے دیکھا تیری جھولی خالی ہے میرے دل میں تکلیف ہوئی, میں نے ارادہ کیا تیری جھولی خالی نہیں ہونے دوں گی. یہ کہنے کے بعد وہ بی بی اٹھی, اس نے تھوڑے سے پیسے اٹھائے, انہیں ایک رومال میں لپیٹا اور بی بی کے سامنے آگے کہہ دیا بی بی یہ تھوڑی سی نیاز قبول کر. یہ ایک مرتبہ تڑپ کے اس کی آواز آئی ماں کبھی بیٹے کی خدمت کی اجرت وصول نہیں کیا کرتی. ماں کا نام آیا مومنہ تڑپ گئی, تڑپ کے کہہ دیا کون ہے تو؟ آواز آئی میں حسین کی ماں ہوں, میں فاطمہ زہرا ہوں, میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں. جب سے مجھے پتا چلا تیری جھولی خالی ہے میں تیرے بچے واپس کرنے آ گئی. اب ماتم کر کے آخری فکرہ کہتا ہوں اے بی بی فاطمہ زہرا, ایک مومنہ کی خالی گود برداشت نہ ہوئی, ذرا شام قریبہ میں آ کے دیکھو اصغر کی ماں کی گود خالی ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ